باب متى يحل فطر الصائم، متى کب، یحل حلال ہوتا ہے، فطر افطار کرنا، الصائم روزہ دار کا، یعنی روزہ کب افطار کرنا چاہیے۔ وافطر ابو سعید الخدری حين غاب قرص الشمس، ابو سعید خدری نے اس وقت روزہ افطار کیا جب سورج کی ٹکیا غروب ہوگی، قرص کہتے ہیں ٹکیا کو، یعنی سورج چھپ گیا۔ حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا هشام بن عروہ قال سمعت ابی یقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات ادھر سے آ جائے، ادھر سے مراد یہ کہ مشرق کی طرف سے اندھیرا ہونے لگے، وہ ادبر النہار اور دن پیٹ پھیر جائے، منہا ہونا اس طرف سے یعنی دوسری طرف، مطلب یہ مغرب، وغربت الشمس اور سورج غروب ہو جائے، فقد افطر الصائم تو اس وقت روزہ دار روزہ افطار کر لے۔ حدثنا اسحاق الواسطی حدثنا خالد عن الشیبانی عن عبد الله بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر وهو صائم فلما غابت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا فقال یا رسول اللہ لو امسیت۔ یہ پیچھے بھی حدیث گزر چکی، یہاں تھوڑے سے نئے لفظ ہیں۔ مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام سفر پر تھے، تو جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ یا فلان اٹھو اور ستو گھولو ہمارے لیے۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو امسیتا، اگر آپ شام کو ہونے دیں، یعنی ابھی شام نہیں ہوئی، ٹھیک ہے سورج غروب ہو گیا لیکن اندھیرا نہیں نظر آ رہا۔ قال انزل فاجدح لنا قال یا رسول اللہ فلو امسیت قال انزل فاجدح لنا قال ان علیک نہارا، تو اس پر انہوں نے کیا کہا کہ ابھی تو دن ہے، قال انزل فاجدح لنا، 3 بار جب اس نے کہا اور آپ نے 3 بار اس کو وہی بات دہرائی، یعنی آپ دیکھیں آپ کا انداز کتنا فرم تھا کہ اسی بات کو دوبارہ کرتے ہیں، پھر وہ پوچھتا ہے تو یہ نہیں کرتے اچھا دیکھو لمبی چوڑی باتیں کر کے نہیں سمجھاتے، اسی بات پہ قائم رہتے ہیں، اور ایک ہی لفظ بار بار آتا ہے انزل فاجدح لنا فنزل فجدح لهم، تو وہ شخص پھر آخر کار اترا اور اس نے ستو بنائے، فشرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیے، ثم قال اذا رأيتم الليل قد اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم، آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ رات کی تاریکی ادھر سے یعنی مشرق سے آ گئی تو روزہ دار کے افطار کا وقت آ گیا۔ یہاں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ روزے کے لیے ستو پینا بھی یا شربت پینا یا کوئی ڈرنک سے روزہ کھولنا وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی کو کھجور نہیں ملتی تو وہ یہ نہ کہے کہ میرے ثواب میں کمی ہو گئی، ہاں آپ نے اس کی تلقین کی ہے، لیکن سفر میں جیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں آپ کے پاس کھجوریں نہ ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے کھجور کھا لی اور اس کے بعد ستو پینا چاہتے ہوں۔ باب یفطر بما تیسر من الماء او غیرہ، پانی وغیرہ میں سے جو کچھ میسر آ جائے اس سے افطار کرنا، اور اس میں بھی یہی حدیث ہے۔ حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا الشیبانی قال سمعت عبد الله بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ قال سرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا قال یا رسول اللہ لو امسیت قال انزل فاجدح لنا قال یا رسول اللہ ان علیک نہارا قال انزل فاجدح لنا فنزل فجدح ثم قال اذا رأيتم الليل اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم واشار باصبعه قبل المشرق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے ساتھ مشرق کی طرف اشارہ بھی کیا۔ پچھلی یہ حدیث ہے جس میں تھوڑا سا اضافہ ہے۔ کچھ سوالوں کے جواب۔ روزے کی حالت میں سر کی مالش ہو سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل ہو سکتی ہے، پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ اس سے روزے پہ فرق نہیں پڑتا۔ بعض اوقات کھانے کی کوئی چیز دیکھ کر منہ میں پانی بھر جاتا ہے، اگر یہ پانی گلے سے اندر چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں۔ اگر کسی کو قے آ رہی ہے مگر وہ قے حلق سے واپس چلی جاتی ہے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر وہ خود ایسا نہیں کر رہا تو نہیں ٹوٹے گا۔ کیا روزے کی حالت میں مہندی لگا سکتے؟ بالکل لگا سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں جسم کے بال صاف کیے جائیں تو کیا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، روزہ نہیں مکروہ ہوتا۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی بھول کر جمع کر لے تو اس میں عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ اس میں یہ کہ عورت پہلی بات تو ہے کہ وہ نہ بھولے ساتھ، اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ روزے سے نہیں تو اس پر کوئی کفارہ نہیں، کیونکہ ایک شخص بھول سکتا ہے، 2 لوگ عموماً نہیں بھولتے، اور اگر ایک شخص نے روزہ رکھا ہوا اور اس کو یاد ہی نہیں تو اس صورت میں دوسرے فریق پر کوئی کفارہ نہیں۔ سوال ہے مسواک کی بہت تاکید ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ عام بازار میں جو مسواک ملتی ہے بہت سخت قسم کی ہوتی ہے،
مسواک ساری سخت ہوتی ہے، اس لیے کہ درخت کی ٹہنی اگر آپ کاٹیں گے تو وہ بھی ایک طرح سے سختی ہوگی. اصل بات یہ کہ ہمیں چونکہ عادت نہیں، اس لیے ہمارے دانت عادی نہیں ہوتے اس کو چبانے اور نرم کرنے کے، جس کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے. کچھ عرصہ اگر آپ کرتے رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو دانت ہیں وہ ویسے بھی مضبوط ہوں گے، وہ چبانا بھی آپ کو آسان ہو جائے گا. ایک تو ہماری غذائیں اب بلینڈر اور چاپر میں اتنی چاپ ہو گئی ہیں کہ ہماری دانتوں کی ایکسرسائز ویسے ہی نہیں رہی. پھر اوپر سے چاکلیٹس اور مٹھائیاں ایسی ہیں کہ جو ویسے ہی چبانے کی ضرورت نہیں، منہ میں ایسے ہی گھل جائیں. تو ایسی صورت میں جو دانتوں کی اصل ایکسرسائز، اور پھر آپ دیکھیں کہ دانتوں سے ریلیٹڈ ہے جسم کے باقی فنکشنز، تو جب دانتوں کی ایکسرسائز نہیں ہوتی تو اس کا پورے جسم کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے. سوکھی مسواک کو آپ لا کے بھگو لیں، جب بھیگ جائے تو پھر اس کے بعد اس کو چبانا پڑتا ہے. ایک پراپر مسواک کے لیے کم از کم 15 منٹ لگتے ہیں. ہمارے پاس وہ 15 منٹ نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ اس میں سے تھوڑا سا اسپیئر کر لیں کسی بھی طرح تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زبردست قسم کی آپ چینج فیل کریں گے. میرے دانتوں سے خون نکلتا تھا، مسواک سے اللہ کے فضل سے بہت فرق پڑا، اور انشاءاللہ اور بھی فرق پڑے گا. آپ دیکھیں گے نہ صرف دانتوں سے خون نکلنا، اور بھی بہت سی بیماریوں کا علاج ہو جائے گا. بات 334 میں آیا کہ حضور روزے میں صبح اور شام ہر وقت مسواک کرتے، تو کیا ہم مسواک کی جگہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں آپ نہ کیجیے. عام حالات میں بھی دن میں 5 مرتبہ ٹوتھ پیسٹ نہ کریں. ایک تو بجٹ پہ اثر پڑے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے آپ کے دانتوں کا جو ہے انیمل اس پہ بھی اثر پڑے گا، کیونکہ اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں اور کثرت سے کیمیکلز کا استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اگلا انہوں نے لکھا ہے کہ اگر لوگوں کو مسواک کا زیادہ ہی شوق پڑ گیا تو یہ نہ ہو کہ جن کے دانت کمزور ہوں کل سے آپ کی میز پر دانتوں کا ڈھیر لگا ہو اور کہیں کہ ہم نے مسواک کی. بات یہ ہے کہ سنت کا مذاق اڑانے کا اس سے بہتر طریقہ شاید آپ کو نہ ملا ہو. ہمیں ہنسی مذاق ضرور کرنا چاہیے، یہ بھی مسنون ہے، لیکن دین کا مذاق نہیں. اور قرآن میں بار بار آپ پڑھیں گے کہ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کے ساتھ مت شریک ہو. لہٰذا یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. جن لوگوں کے دانت کمزور ہیں وہ اگر 6 مہینے مسواک کریں اور اس کے بعد مجھے آ کے بتائیں کہ ان کے دانتوں پہ فرق پڑا ہے یا نہیں. لازمی طور پہ فرق پڑتا ہے. یہاں میں ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک جنگ کا موقع تھا اور مسلمان بار بار حملہ کرنے کے باوجود ناکام ہو رہے تھے. تو ان کو بڑا کانفیڈنس تھا کہ ہم اللہ کی خاطر نکلے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے باہر آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے ہماری مدد. قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ مومنوں کو مدد دیں. تو چونکہ ان کو بار بار شکست ہو رہی تھی تو وہ سوچنے لگے کہ ہماری کیا نیتوں میں کوئی خرابی آ گئی ہے یا کوئی ہم سے ایسا کام ہو رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کر رہا. اور ان لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے طرز عمل کا احتساب کرتے تھے اور جائزہ لیتے تھے اور سر جوڑ کے بیٹھتے تھے کہ کیا گناہ ہو رہا ہے ہم سے کہ ہم وہ نہ کریں. تو سب لشکر اکٹھا ہوا اور انہوں نے سوچا کہ ہم سب دیکھیں کہ ہم سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے، کون سی چیزیں جو ہم پوری نہیں کر رہے. تو آخر کار جو بات سامنے آئی وہ یہ تھا کہ کئی دن کی مسلسل وہ کوشش اور جنگ کی تیاری میں مسواک کرنا بھول گئے تھے. یعنی اگرچہ یہ فرض کے درجے میں نہیں آتا، لیکن ایک ایسی سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کروانا ہی چاہتے ہیں اور صرف آپ کی خاطر آپ پہ فرض نہیں کر رہے، ورنہ فرض کر دیتے اور آپ کے لیے مشکل نہیں تھا کہ آپ ایک اشارہ کرتے اور فرض ہو جاتی. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سنت کو مسلسل ترک کیے ہوئے ہیں اور سب نے اس پہ اگری کیا کہ ہاں واقعی یہ ہے ہماری خرابی. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ درختوں کی ٹہنیاں کاٹی، ساری کی ساری فوج جو تھی، پورے کا پورا لشکر جو تھا وہ مسواک کرنا شروع ہوا. اتنے میں دشمن کے جو جاسوس پھرتے ہوتے ہیں ادھر ادھر، انہوں نے جا کے اپنی فوج کو اطلاع دی کہ مسلمان آج سارے کے سارے اپنے دانت رگڑ رہے ہیں اور لگتا یوں ہے کہ اب وہ ہمیں کچا چبا جائیں گے. صرف اس بات نے ان کے دلوں میں اتنی بزدلی ڈالی کہ اس کے بعد جب انہوں نے حملہ کیا تو وہ ایسا زبردست حملہ تھا کہ جس میں وہ جیت گئے. بڑی مشہور جنگ ہے اور بہت بڑی کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہوئی. میں نے عرصے تک خود اس سے غفلت برتی اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کروں کیا، کیسے کروں. لیکن جب میں نے وہ تلقین بار بار پڑھی تو میں نے کہا کہ مجھے ٹرائی کرنا چاہیے، اور جب میں نے ٹرائی کیا تو واضح فرق مجھے اپنی ہر چیز میں محسوس ہوا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نگاہ کی روشنی میں اضافہ کرتی ہے، ایک اور جگہ پر آتا ہے انسان کو رب کے قریب کرتی ہے، رب کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اسی طرح بے شمار فائدے ہیں. ایک واقعہ جو میں نے پڑھا تھا کسی میگزین میں، اس واقعے کو پڑھ کے تو آپ ضرور انشاءاللہ عمل کریں گے. اور وہ واقعہ یہ تھا کہ کسی شخص کو ایسی بیماری تھی کہ جس کی کسی ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آتی تھی، پیٹ کی بیماری تھی، ایکس ریز وہ سب کچھ کیا گیا لیکن سمجھ نہ آیا. تو نے کہا کہ اب ہمیں اس کو کھول کے دیکھنا پڑے گا کہ اندر کیا ہے، تکلیف کیا ہے. بظاہر کوئی ایسی ریزن نہیں تھی. تو اب مجھے صحیح یاد نہیں کہ کسی ڈاکٹر نے یا کسی اور شخص نے سجیسٹ کیا کہ اگر یہ 2 ہفتے مسواک کرے تو اس کے بعد اگر آرام نہ آئے تو پھر اس کا آپریشن کر دیا جائے. تو 2 ہفتے کے مسواک نے اس کی بیماری کو بالکل غائب کر دیا.
تو یہ ہے کہ جب ہمیں باہر سے ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں، کسی کتاب کہانی میں لکھی ہوئی کوئی بات نظر آتی ہے تو ہمارا ایمان بہت بڑھ جاتا ہے، ہاں واقعی سچ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حالانکہ یہ ترتیب الٹ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایمان کی منافی بات ہے. ہمیں ایمان پہلے لانا چاہیے. اگر اس کی تصدیق کسی اور چیز سے ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے کوئی بہت اچنبھے کی بات نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ جدید ہیں. آپ دیکھیں کہ ابو جہل اور ابو لہب مر گئے، ختم ہو گئے، اور آج کے ابو لہب اور ابو جہل بھی مر جائیں گے، لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ سے باقی ہے اور باقی رہے گی. وہ ان سارے ماڈرن لوگوں سے بھی زیادہ ماڈرن ہے جو بعد میں بھی ہوگی جبکہ یہ سب چلے جائیں گے دنیا سے. کیا مسواک کی کوئی لمبائی مسنون ہے؟ نہیں، کوئی لمبائی نہیں ہے، جو بھی آپ لے لیں. پھر اسی طرح سوال ہے کہ روزے کے بارے میں ایک حدیث پڑھ کر یہ بات سامنے آئی کہ اگر روزے کے دوران کسی چیز کا ٹیسٹ لیا جائے، مثلا فریش مسواک کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب کوئی چیز تھروٹ کے ذریعے اسٹمک میں چلی جائے. اگر یہی بات ہے تو پھر روزے کے دوران ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے میں کیا حرج ہے؟ مغرب میں تقریباً 80% اسکالرز اس بات کے قائل ہیں کہ روزے کے دوران ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس بات سے منع کیا جانا محض ایک ایکسٹریمزم ہے. بات یہ ہے کہ مسواک جیسی کوئی چیز آپ کھاتے نہیں ہیں. مسواک جو ہے اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ان غذاؤں میں سے نہیں کہ جن کی طرف انسان کی خواہش ہوتی ہو یا انسان کو لطف آتا ہو. وہ ایسی چیز ہے کہ جو منہ میں جاتے ہی دل کیا چاہتا ہے کہ فوراً اس کو باہر کی طرف نکال دیں. وہ باعث لذت نہیں، جیسے پانی کیا ہے، باعث لذت نہیں ہے، اس لیے اس کی کلی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. ٹوتھ پیسٹ میں احتیاط ضروری ہے. اگر اس پہ قیاس کیا جائے کہ مسواک کا بھی ذائقہ تو ٹوتھ پیسٹ کا ذائقہ، تو اس قیاس پہ تو ہم چیونگم کا بھی ذائقہ اور بہت ساری چیزیں ذائقے والی صرف لیتے چلے جائیں کہ ہم صرف منہ تک ہی رکھ رہے ہیں. تو اس طرح تو پھر بہت سی دوائیاں آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ زبان پہ لگتی ہیں تو ان کا اثر جسم میں چلا جاتا ہے. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ حلق کے اندر نہ لے جائیں، دوائی لے لیں، زبان پہ رکھیں تھوڑی دیر، پھر اس کو تھوک ڈالیں. اور کوئی اسی طرح چیز آپ کا دل چاہ رہا ہے، روزے کی کمزوری محسوس ہو رہی ہے، تو زبان میں لے کے پھر تھوک ڈالیں. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ٹیسٹ جو ہے وہ اس ٹیسٹ سے بالکل مختلف ہے جس کو مسواک کہا جا رہا ہے. لہٰذا ان دونوں کے فرق ہونے کی وجہ سے، لیکن اگر آپ کا اطمینان ہے کہ وہ میٹھا ذائقہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دیتا تو آپ کر لیجئے. اصل بات ہے تقویٰ کی اور احتیاط کی، کہ وہ چیز جس کا ذائقہ ایک غذا کے ذائقے سے ملتا ہے وہ اور چیز ہے، اور وہ چیز جس کا ذائقہ کسی غذا سے نہیں ملتا بلکہ صرف ایک کلینلینس کے طور پر، اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو بہت ساری چیزیں جو سنت سے ثابت ہیں، ہم ان کو اگر عقل سے ایکسپلین نہ بھی کر سکے تو ہمیں ان کو ماننا ہے. لیکن دوسری چیزیں جو ہیں مثلا کلی اور مسواک، یہ دو چیزیں ہیں کہ جن کا کثرت سے آپ نے ذکر پڑھا. اس کے علاوہ جو نمک چکھنے کی ایک تھی روایت، وہ ایک شخص کی رائے تھی. پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ نمک بھی چکھتے ہیں تو لگاتے ہی تھوک دیتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی مجبوری سے کوئی ایسا کرنا پڑے. جبکہ ٹوتھ پیسٹ جب آپ کرتے ہیں تو برش ٹائم جو ہے وہ 2-3 منٹ سے 5 منٹ تک بھی ہو سکتا ہے، اور اس عرصے میں وہ سارا ٹیسٹ ایک طرح سے زبان میں جذب ہو کر کیفیت میں فرق کا سبب بنتا ہے، اور منہ کی جو ایک بساند ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اسے ٹوٹلی ایک خوشبو میں بدل دیتا ہے. جبکہ مسواک جو ہے اسے خوشبو میں نہیں بدلتا، ہاں اس میں کمی ضرور کرتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کی جو کیفیت ہے اس کے فرق کی وجہ سے حکم میں فرق ہے، اور احتیاط کی وجہ سے بھی اگر کچھ لوگ اس میں نہ سمجھتے ہوں کوئی حرج تو کر لیں. اصل بات کیا ہے کہ استفت قلبک ولو افتوکا، خواہ لوگ تمہیں فتویٰ دے دیں لیکن پھر بھی اپنے دل سے پوچھو کہ کون سا کام کس کے قریب تر محسوس ہوتا ہے. مسواک کو روئی کی طرح نرم رکھنے کا سب سے اچھا نسخہ یہ ہے کہ استعمال کرنے کے بعد پیالی میں تھوڑا سا پانی ڈال کر رکھ دیں اور اس میں مسواک بھی ڈال دیں، اور جب بھی استعمال کرنی ہے استعمال کر لیں. 1-2 دن بعد پانی چینج کرنا ضروری ہے. یہ اچھی تجویز ہے. اگر روزے کی حالت میں دانت سے خون نکل آئے تو اس سے روزے میں فرق تو نہیں پڑتا؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگلا سوال ہے اگر کوئی ایک روزہ توڑے تو اس کے بدلے 2 ماہ مسلسل روزے رکھنے ہیں، اگر درمیان میں چھوڑ دیا تو پھر 2 ماہ مسلسل. عورتیں 2 ماہ مسلسل کیسے رکھ سکتی ہیں؟ واقعی نہیں رکھ سکتی، موج ہو گئی آپ کی. اتنے دن بیچ میں آپ گیپ دے دیں اور اس کے بعد جس دن آپ نہائیں پھر اسی طرح شروع کر لیں جیسے رمضان میں آپ شروع کرتے ہیں. اگر یہ سزا یاد ہو تو کوئی شخص بھی ایسی حرکت جان بوجھ کے نہ کرے. انہوں نے بھی یہ لکھا کہ جب میں کلاس 10th میں تھی، اسلام میں اس وقت میں بہت کمزور تھی تو اکثر روزہ توڑ دیتی، اور بھوک لگی ہوتی تھی تو کھانا کھا لیتی، اور مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ استغفار کرنے سے میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ جی ہاں، اندازے سے اس کی قضا رکھ لیں اور ساتھ استغفار کریں. جب انسان کو علم نہیں تو پھر اس کی جو یعنی کفارہ ہے وہ استغفار ہی ہے. میرے بچے لندن جا رہے ہیں، صبح 10 بجے روانگی، اگر وہ روزہ رکھ کر روانہ ہوں تو افطار کب کریں؟ پاکستان کے وقت کے مطابق دوران پرواز یا لندن پہنچ کر وہاں کے وقت کے مطابق؟ وہاں پہنچ کر وہاں کے وقت کے مطابق، جب وہ سورج کو غروب ہوتا دیکھ لیں، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد، کیونکہ نمازیں بھی اسی طرح ادا ہوتی ہیں. تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ روزہ نہ ہی رکھیں.
کیونکہ یہاں سے جب اس طرف کی پرواز ہوگی تو میرا خیال ہے کافی طویل ہوگی، مشکل پیش آئے گی. میری بیٹی لاہور گئی، ریل کار میں روزہ رکھ کر روزہ چھوڑنے کا خیال ہی نہیں آیا کیونکہ روزے ٹھنڈے ہیں، سفر بھی آرام دہ. میرا خیال تھا کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں ثابت ہیں، اس لیے روزہ نہ چھوڑے کہ بعد میں بھی رکھنے ہوتے ہیں. مگر میرے میاں کا خیال ہے کہ روزہ چھوڑنا سفر میں مستحب ہے، اس حدیث کے حوالے سے کہ ایک نوجوان شخص نے حضور سے کہا میں روزہ رکھ کر سفر کی استطاعت رکھتا ہوں. اس پر آپ نے کہا اگر تم روزہ چھوڑ دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ سفر بہت شدید ہوگا، ورنہ بعض سفر ایسے بھی ہیں کہ جس میں صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے اور انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا یا رکھا ہوا بھی تھا. اور ایک موقع پر آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگ جو روزہ رکھے ہوئے تو نڈھال ہو کے لیٹ گئے، جنہوں نے نہیں رکھا تھا وہ خدمت کرتے رہے، تو آپ نے فرمایا جو خدمت کرنے والے ہیں وہ آج سارا اجر لے گئے. اور ایک اور جگہ پر فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں. لیکن قرآن پاک میں جہاں یہ آتا ہے وہاں ساتھ ہی آتا ہے نا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے حالات دیکھ کر کہ کیا میں نبھا سکوں گا. اگر آپ سمجھتے کہ یہاں سے آدھے گھنٹے میں آپ لاہور کی فلائٹ لے کے پہنچ جائیں گے تو آپ کیوں چھوڑتے ہیں، آپ رکھیں. اگلا سوال ہے، ایک جوان شخص اتنا بیمار ہے کہ وہ روزہ باوجود کوشش کے نہیں رکھ سکتا اور وہ غریب بھی بہت ہے، بمشکل اپنے بچوں کو کھلا پلا سکتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ صحت مند ہو جائے تو روزہ کی قضا کر لے. یعنی ایک شخص جو جوان ہے، صحت مند ہے، لیکن کسی خاص وجہ سے وہ رمضان میں بیمار ہو گیا ہے تو وہ کیا کرے؟ رمضان میں روزے نہ رکھے، فعدۃ من ایام اخر، بعد میں پورا کر لے. کیونکہ جو شخص صحت مند ہو اور بیمار ہو جائے، وقتی 1-2 دن کوئی بخار ہو گیا، روزہ نہیں رکھ سکا دوا لینے کی وجہ سے، ایسی صورت میں اس کا فدیہ نہیں ہوگا، اس کو لازماً روزے کی قضا رکھنی ہوگی. روزہ نہ رکھنے کی صورت میں کفارہ یا فدیہ کتنا دینا ہوگا؟ بھئی 1 مسکین کا کھانا دینا ہوگا. قرآن میں صاف واضح طور پر لکھا ہو 1 مسکین کا کھانا، 1 وقت کا کھانا. 1 وقت کا کھانا مثلاً اگر آپ 10 روپے یا 15 روپے کا ایوریج نکال لیں تو اس کو آپ جمع کر کے دے دیں، کیونکہ ہر شخص کا اپنا اندازہ ہوگا، اس میں کوئی لمٹ نہیں بتائی گئی. رمضان کے 1 روزے کی قضا 1 مسکین کا 1 وقت کا کھانا ہے یا 2 وقت کا؟ 1 وقت کا کھانا، طعام 1 کھانے کو کہتے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ روزوں کے کفارے کے بارے میں آج واضح کر دیں کہ آیا کسی کو روزہ ہی رکھوانا ہے یا ویسے اور کسی مد میں خیرات کی جا سکتی؟ بات یہ ہے کہ روزے کا جو فدیہ ہے وہ 1 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، 1 مہینے کا مثلا راشن بھی لے کے دے سکتے ہیں کسی کو، آپ کسی کو ویسے بھی پیسے دے سکتے ہیں. اور اگر کوئی آپ کو نہ ملے تو آپ الہدا میں جو 2 باکسز رکھے ہیں، ایک صدقات ہے اور ایک الہدا ہے. تو جو صدقات کا ڈبہ ہے وہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے لیے جاتا ہے، اس میں بھی آپ فدیہ ڈال سکتے ہیں، جو بھی ڈالنا چاہیے، کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں. تو اس میں یہ کہ کسی ضرورت مند کی کوئی بھی ایسی ضرورت پوری کرنے سے وہ فدیہ ادا ہو جاتا ہے. اس میں شرط نہیں کہ ضرور وہ آپ کے لیے روزہ ہی رکھے، وہ روزہ نہ بھی رکھے تو بھی کوئی بات نہیں. برائے مہربانی واضح کیجیے کہ روزے کی رخصت کی اصل روح کیا ہے؟ سخت الجھن کا شکار ہے. قرآن پاک میں خود بتا دیا گیا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، تو وہاں پر ساتھ ہی حکمت موجود ہے. پریگنینسی میں روزہ معاف ہے یا بعد میں رکھنا ہوگا، یا کسی کو روزہ رکھوا سکتے ہیں؟ روزہ رکھوانے کی صورت میں کسی شخص کو گھر پر بلا کر سحر و افطار کرائی جائے گی یا ہر روز کھانے کا سامان دے دیا جائے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ پریگنینسی میں روزہ معاف نہیں ہے، اس میں آپ فدیہ دے سکتے ہیں اور بعد میں جب موقع ہو آپ رکھ لیں. اگر فدیہ دے رہے ہیں تو شرط نہیں کہ اسے گھر پہ بلائیں، یہ بھی شرط نہیں کہ آٹا ہی اس کو دے کے آئیں. اتنی قیمت جو ہے ایک کھانے کی اوسطاً آپ روز یا اکٹھی ہی صدقہ کر سکتے ہیں، یا پورے مہینے میں جو خرچ کھانے پر آئے اتنے روپے دے دیے جائیں. جی ہاں، یہ بھی درست ہے. تو پھر کیا معلوم وہ روزہ دار اپنے پر استعمال کرے یا گھر کا کوئی دوسرا فرد جو روزہ نہ رکھتا ہو، یہ اس کا معاملہ ہے. آپ کا فدیہ ادا ہو گیا. اب آپ اگلے کو پابند نہ کریں کہ وہ خود ہی کھائے، ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی بیمار پڑا اس کی دوائی لے آئے، تو آپ کا فدیہ ادا ہو گیا. ایک خاتون جو ایسی حالت میں ہے کہتی ہے کہ اگر ایسی حالت میں روزہ معاف نہیں تو روزے رکھے گی کیونکہ بعد میں مشکل ہو جاتا ہے. نہیں، مشکل نہیں ہے، انسان کوشش کرے تو رکھ ہی سکتا ہے، لیکن اس سے ٹھیک کھایا پیا بھی نہیں جاتا. اور اس کا شوہر کہتا ہے کہ یہ جرم ہے، بچے پر اور اپنے پہ ظلم کرو گی. وہ درست کہتا ہے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے اس کو. اس میں آپ دیکھیں کہ ابھی چھوڑ دے تو چھوڑنے کا اجر ہوگا اور بعد میں رکھے گی تو رکھنے کا پھر اجر مل جائے گا. سوال ہے، میرے 2 بچے ہیں، پچھلے رمضان میں اپنی بیٹی کو فیڈ کرواتی رہی، اس لیے میں روزے نہیں رکھ سکی. اس دفعہ بھی میں نفاس کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتی. برائے مہربانی کفارہ بتا دیجیے. اس کو کفارہ نہیں کہیں گے، اس کو فدیہ کہیں گے. آپ 1 روزے کے بدلے 1 مسکین کو کھانا کھلا دیں پچھلے اور اس سال کی نیت سے، اور جب آپ بچوں سے فارغ ہو جائیں اور آپ کو صحت ہو جائے تو کوشش کریں کہ ان کی قضا بھی پوری کر دیں. اس میں پھر رائے میں اختلاف ہے. بعض ائمہ کہتے ہیں کہ پریگننٹ خاتون اور جو فیڈنگ مدر ہیں ان کے لیے فدیہ بھی کافی ہے، لیکن دوسری رائے کے مطابق قضا ضروری ہے. اس لیے اگر فی الحال آپ فدیہ دے دیں اور جب آپ اس سارے عمل سے فارغ ہو جائیں آئندہ زندگی میں تو پھر احتیاطاً روزے بھی رکھ لیں.
لیکن اگر کسی وجہ سے نہ رکھے جا سکے کیونکہ زندگی کا تو کچھ خبر نہیں ہوتی تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فدیہ بھی قبول کر لیں گے. بچوں کی پیدائش پر روزے چھوٹ گئے، ان کی تعداد معلوم نہیں، فدیہ پورے مہینے کا دے دے؟ جی ہاں، بہتر ہے پورے مہینے کا ہی دے دے تاکہ شک نکل جائے. آپ دیکھیں کہ وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، وہ چیز چھوڑ دو جو تم کو شک میں مبتلا کرتی ہے اور اس چیز کو اختیار کرو جس سے تم شک سے باہر نکل جاؤ. پہلے جب روزے کی قضا پوری کرنے کی اہمیت کا اس قدر احساس نہ تھا تو پتہ نہیں کتنے ہی روزے جن کی قضا دینی باقی ہے اور کتنے ہی ہیں کہ جو بلا وجہ چھوڑ دیے. اب جب احساس ہوا تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں، کیونکہ اگر رف ایسٹیمیٹ کیا جائے تو 100 سے تو اوپر ہی روزوں کی قضا ہو گئی. پتہ نہیں کتنے روزے بلا وجہ چھوڑے. لیکن اگر فرض روزے رہتے ہوں تو نفلی روزے نہیں رکھے جا سکتے. میں نے ارادہ کیا تھا کہ رمضان کے علاوہ بھی تمام مسنون روزے رکھا کروں گی، مگر پھر یہ خیال آتا ہے کہ جب تک فرائض ہی نہیں پورے تو نفلی عبادت کا کیا فائدہ. آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ان مسنون دنوں میں جیسے ایام بیز ہیں یا اس کے ساتھ سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے تو آپ ان دنوں میں قضا کی نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں. اس میں یہ کہ عام دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور ان دنوں میں رکھنے سے یہ ہے کہ چلے آپ کے دل میں جو سنت کو فالو کرنے کی حسرت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اگرچہ وہ نفلی روزے کا ثواب نہیں ہوگا بلکہ فرض کی ادائیگی ہوگی، کیونکہ روزے واحد عبادت ہے جس کا قرآن پاک میں قضا کرنے کا حکم دیا گیا. بہت تاکید ہے اس پہ، فعدۃ من ایام اخر، کہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنی ہے. نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دو. ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر آپ سمجھے کہ بہت ہی زیادہ ہے تو اس کا فدیہ ادا کر دیں، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں. اور اس کے بعد آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ مسنون رکھنے لگے کم از کم 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے آئندہ ایسے رکھتے چلے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک طرح سے کفارہ ہو جائے گا. لا علمی کی وجہ سے جو فرد روزے نہیں رکھے ان کی تعداد بھی یاد نہیں. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایک اندازہ کر لیا جائے اور اندازے کے ساتھ آپ رکھ لیں، اور اگر بہت زیادہ بن جائیں تو آپ فدیہ چکا دیں اور جتنا جتنا سہولت ہو رکھتے چلے جائیں. کیا عورت اپنے قضا روزے رکھنے کے لیے شوہر سے اجازت لے گی؟ نہیں، قضا روزوں کے لیے اجازت نہیں ہوگی کیونکہ وہ بھی فرض کے زمرے میں آتے ہیں. اگلا سوال ہے اگر حیض ظہر کی نماز کے بعد شروع ہو تو کیا روزہ مکمل کر لینا چاہیے؟ نہیں، اگر عصر کی نماز کے بعد بھی شروع ہو تو نہیں ہو سکتا. اگر مغرب کی نماز کے 5 منٹ پہلے بھی شروع ہو جائے تو روزہ نہیں ہوگا. جتنا آپ نے گزارا وہ ثواب آپ کو مل گیا، آپ کو ثواب چاہیے نا، لیکن قضا آپ دوبارہ رکھ لیں. ایک خاتون کو پیریڈز کے دوران بخار ہو جاتا ہے، بیماری زیادہ ہو جانے کے ڈر سے وہ غسل نہیں کر پاتی اور روزہ بھی رکھنا چاہتی تو تیمم کر لیں. یعنی اگر پیریڈز میں بخار ہے اور نہانا ہے پیریڈز کے بعد تو نہا نہیں سکتی کہ بیماری بڑھ جائے گی تو اس وقت وہ تیمم کر لیں، اور جب 1 دن یا 2 دن یا جس وقت بھی وہ سمجھیں کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہیں تو اس کے بعد غسل کر لیں. اگلا سوال ہے اگر کسی کی عادت حیض کے بعد دن کے 11 بجے پاک ہونے کی ہو کیا وہ روزہ رکھ کر 11 بجے نہا لے تو روزہ ہو جائے گا؟ نہیں، ایسی حالت میں روزہ نہیں ہوتا. روزے کی لمٹ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سحری کے وقت سے. مثلاً آپ کو سحری کے وقت نہانا تھا لیکن ٹائم نہیں ملا، آپ سحری پکاتے رہے، پھر کھاتے رہے، پھر برتن سمیٹتے رہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا شک بھی تھا کہ میں ذرا ڈیلے کر لوں، آخری ٹائم پہ لے جاؤں، کیونکہ بعض اوقات آخری وقت میں تھوڑا شک بھی پڑ جاتا ہے، 1 گھنٹہ آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر آپ نہا رہے اور نہاتے نہاتے سورج بھی نکل گیا مثال کے طور پر، تو سورج اس وجہ سے اتنا نکالے کہ آپ برتن دھو رہے تھے، اس وجہ سے سورج اگر نکل گیا ہے کہ آپ کو شک تھا اور شک دور کرنے میں آپ نے سوچا کہ تھوڑا سا میں اور ویٹ کر لیتی ہوں تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن 10 بجے اور 11 بجے نہا کر جبکہ صبح تھوڑی بہت بلیڈنگ یا اسپاٹنگ بھی ہوئی ہو یا ایسا ڈسچارج ہوا ہو تو سحری کھانے کے وقت کے بعد مثال کے طور پر اذان کے وقت اگر اس کے 15 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد آپ چیک کرتی ہیں اور آپ ابھی پاک نہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ڈسچارج جو ہے وہ یلوش ہے مثال کے طور پہ، تو وہ پھر روزہ نہیں ہوگا. سوال ہے آپ نے نماز کے بارے میں بتایا کہ اگر نہ پڑھنی ہو تب بھی جھوٹ نہ بولا جائے. روزے کے سلسلے میں بھی یہی مشکل ہے. اب یہ مشکل میں تو آسان نہیں کر سکتی، اس میں یہ ہے کہ کوئی اعتدال کا رستہ آپ اپنا لیں اور ہر شخص اپنی سمجھداری کے ساتھ اس معاملے کو حل کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اتنا احمق نہیں ہوتا کہ اس کو نہ پتا ہو کہ ایک عورت روزہ کیوں نہیں رکھ رہی. تو اس میں طرف نظر کرنا چاہیے دونوں طرف سے، اور کم از کم آپ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ بڑے ہو کر وہ مشکلیں پیدا نہ کریں. اب مثال کے طور پر جب میری بڑی بچی کو پیریڈز ہوئے تو 2 چھوٹی کو نہیں پتا تھا، لیکن ان کو میں نے بتا دیا کہ ان دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی اور آپ کے ساتھ بھی ہوگا، اور بہت آرام کے ساتھ میں نے سب کچھ ایکسپلین کر دیا کہ یہ بالکل ایک نیچرل چیز ہے. جس طرح آپ کے جسم سے اور چیزیں نکلتی ہیں اسی طرح بلیڈنگ بھی ہوتی ہے، اور اس میں چونکہ خون ایک گندی چیز ہے اس لیے جب تک وہ نکلتا ہے تو نماز نہیں پڑھنا ہوتی. تو اس کے بعد کبھی مشکل نہیں کہ وہ بڑی کو پوچھیں کہ اچھا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، یا ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں. تو اس میں ایک سمپل الفاظ میں بچے کو آپ ایکسپلین کر دیں، اتنے سسپیشنز اور ایک چھپانے اور ایسے کام کرنے کی بجائے. اس میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ پھر ان کو پتہ تو چل ہی جاتا ہے، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے. پھر جب آپ ان کو نہیں بتاتے تو وہ اپنی سہیلیوں کے پاس ادھر ادھر جا کے پوچھتے ہیں، اور وہ غلط سلط باتیں، کوئی ڈراتا ہے، کوئی خوف زدہ کرتا ہے.
کوئی اور اس قسم کی باتیں بتائے گا کہ جس میں کچھ سچائی ہوگی، کچھ جھوٹ ہوگا، تو اس سے آپ کے بچے کے اندر ایک نفسیاتی طور پہ یعنی کمپلیکس پیدا ہو جائے گا. تو بہتر ہے کہ آپ اس کو فطرت کا یہ پروسیجر خود سمجھا دیں، اس کے سمجھانے میں کوئی حرج نہیں. جس طرح ایک انسان مثال کے طور پر روزمرہ اپنی ضروریات سے فارغ ہوتا ہے، وہ بھی فطرت کا ایک نظام ہے، تو بالکل اسی طرح پیریڈز کا آنا ایک مخصوص عمر میں یہ بھی فطرت کا ایک نظام ہے. تو اس میں اس کو آپ حوصلہ دیں، تسلی دیں، کیونکہ عموماً بچیاں گھبرا جاتی ہیں، خوف زدہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ مائیں ان سے ہمیشہ ہر چیز چھپا کے ہی رکھتی ہیں. آخر کسی دن تو اس نے ایکسپوز ہونا ہے، تو پہلے اس کا مائنڈ بنائیں، یعنی نارمل طریقے سے اسے اس پر لے جائیں، اور پھر اسے بتائیں کہ اس نے پاک کیسے ہونا ہے اور اس کی کیا علامت ہے پاک ہونے کی، تاکہ وہ اپنی نمازیں ادا کر سکے، کیونکہ اس کے بعد وہ بالغ اور اس کی نمازوں کا بھی حساب ہوگا. تو اگر آپ نہیں اس کو بتائیں گی تو کون بتائے گا؟ اسے بتائیں نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حجاب کے بارے میں، کہ جو جو چیزیں اس کے بعد فرض ہو جاتی ہیں اور جن کے اس سے پوچھ ہوگی تو ان چیزوں کو ایکسپلین کر دیں. اور آپ دیکھیں کہ بچے بہت اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں. یہ لکھتی ہے کہ 2.25 سال سے پیریڈ بند ہے. آج مجھے صبح اسپاٹ لگا، مگر وہ شروع کے دنوں کی طرح ہے. میری عمر 56 سال ہے. روزہ توڑ دوں یا نہیں؟ روزہ نہیں توڑیں. پہلے سنا تھا کہ اگر حیض سے پاک ہو جائیں اور کسی وجہ سے غسل نہ کر سکے تو 10 بجے تک غسل کر لیں تو روزہ ہو جائے گا. ایسا کرتے بھی رہے، اب ازالہ کیا ہو. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ اگر سحری کے بعد بلیڈنگ ہو رہی ہے تھوڑی بہت چاہے تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا. لیکن اگر بلیڈنگ ختم ہو چکی ہے اور آپ مثلا سو رہے تھے اور سوتے رہ گئے، اٹھے تو 10 بجے ہوئے تھے اور آپ سمجھیں کہ آپ پاک تھے اور ہیں تو نہانا ہے، تو اب آپ اگر ویسے ہی جسے بغیر کھائے روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور نہا بھی رہے ہیں تو ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ میں نے اس لیے منع کیا تھا کہ اگر آپ پاک ہی نہیں ہیں اور 10 بجے پاک ہو رہے ہیں تو 10 بجے تو روزہ نہیں شروع ہو سکتا نا، اور ناپاک شخص کا بھی روزہ نہیں ہوتا. روزے کی حالت میں اگر یہ محسوس ہو کہ شاید پیریڈ شروع ہو گئے ہیں اور چیک کرنے پر گرینش ڈسچارج بھی محسوس ہوا اور روزہ توڑ دیا، اس کے بعد چیک کیا تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کے علاوہ 2 نمازیں بھی چھوٹ گئیں، پھر افطار بھی کیا، مغرب کی نماز بھی پڑھ لی، مگر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا وہ روزہ ہوگا یا نہیں. وہ روزہ جو آپ نے توڑ دیا وہ روزہ کیسے ہوگا؟ اس میں یہ ہے کہ اس کا کیا کیا جائے. بس اب جو روزہ توڑ چکے ہیں اس کا روزہ آپ دوبارہ رکھ لیں. ویسے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی جلدی میں روزہ توڑنے کی کیا ضرورت تھی. جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے تو روزہ توڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ایک وہم کی بات ہے. ایک شخص نے ساری زندگی روزے نہ رکھے ہوں تو اس کی قضا اور کفارہ وہ کیسے دے؟ اگر وہ خود پرواہ نہ کرے تو کیا اس کی اولاد اس کی طرف سے فدیہ دے سکتی ہے؟ کیا اس طرح کفارہ ادا ہو جائے گا؟ اگر وہ شخص زندہ ہو تو اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کا احساس کرنا نہایت ضروری ہے. اولاد ٹھیک ہے والدین کی طرف سے دعائیں بھی کر سکتی ہے، صدقہ خیرات بھی کر سکتی ہے، کفارہ بھی دے سکتی ہے، حتیٰ کہ روزے رکھ بھی سکتی ہے اس کے حصے کے. لیکن جب تک ایک شخص خود ریئلائز نہ کرے کہ یہ میرا فرض ہے اور میں اس پر توبہ کرتا ہوں تو اس وقت تک دوسرے کا کیا کتنا فائدہ دے سکتا ہے. تو اس کو احساس دلانا چاہیے کہ ٹھیک ہے جو ہو چکا سو ہو چکا، اب وہ فدیے کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں ریئلائز تو کریں، وہ بہت ضروری ہے. کیا کسی زندہ شخص کے لیے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ آپ قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. وہ خود گنتی پوری کرے، اور اگر گنتی نہیں پوری کر سکتا تو کیا کرے؟ فدیۃ طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلائے. لہذا جس حدیث کی وجہ سے آپ کو یہ کنفیوژن ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کے وارث یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم اس کی جگہ روزہ رکھ دیتے ہیں تو فرض روزہ رکھنے کی اجازت ہے. کسی کے لیے نفلی روزہ رکھنے کا بھی کوئی ثبوت نہیں. یہ دراصل ایک طرح سے قضا ہے، قرض ہے جو میت کی طرف سے دینا ہوتا ہے. ورثاء کو مال کا قرض بھی دینا ہے اور روزے کا آیا ہے، نماز کا وہ بھی نہیں آیا. آپ نے مسواک کی سنت کا مذاق اڑانے کی تنبیہ کی تو مجھے خیال آیا کہ واقعی سنتوں کا مذاق اڑانا تو لوگوں کی روزمرہ زندگی کا جز بن چکا ہے. اگر ہم لوگ خود سے نہیں بھی اڑاتے تو سنتے ضرور ہیں اور منع بھی نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا تو مذاق اڑاتے ہیں اور اس پر خوش فہمی بھی ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.